بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے مالک الملک، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں ایمان اور یقین کی دولت عطا فرما، ہمیں غم سے نجات اور خوشحال زندگی عطا فرما، ہمیں اپنی رحمت و فضل و کرم کے سائے میں رکھ، ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں لینے والا اور دینے والا بنا دے۔ اسی لیے اپنے لیے بھی بہت ساری دعائیں کریں، اور جو آپ کے اپنے ہیں اور آپ کے اپنے نہیں بھی ہیں، غیر بھی ہیں، ان کے لیے بھی بہت ساری دعا کریں، کیونکہ جب آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو میرا اسکار کا جرنی ہے، اس میں جو کچھ واقعات ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے تجربے سے آپ لوگ بھی بہت ساری چیزیں سیکھیں، آپ لوگ بھی ریگولر اذکار کرنے لگیں اور آپ لوگوں کی زندگی بھی چینج ہو جائے جیسے میری ہو گئی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ میری کوئی بھی نئی ویڈیو آئے گی تو فوراً آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ اور ہاں، میری ویڈیو آج کی تھوڑی سی لمبی ہے لیکن آپ نے پوری دیکھنی ہے، اور اگر آپ لوگوں کو بھی اذکار کا جرنی ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ میرا اذکار کا جرنی جو شروع ہوا ہے نا، وہ استغفار سے۔ میں 10,000 مرتبہ آپ لوگوں کو یہ بات بتا چکی ہوں کہ میرا جو اذکار کا جرنی شروع ہوا ہے وہ اذکار سے ہوا ہے، اور 2-3 سال ہی ہوئے ہیں میرے اس جرنی کو شروع ہوئے۔ لیکن پہلے ایسا تھا کہ میں نماز پڑھتی تھی، قرآن پاک پڑھتی تھی، جمعے کے دن بہت سارے اذکار شروع سے ہی، جمعرات سے ہی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اتنا ریگولر میں کبھی بھی نہیں پڑھتی تھی ساری چیزیں اس طریقے سے۔ میں کیا کرتی تھی، اپنی لائف جیسے جی رہے ہیں نا، بہت سارے لوگ جی رہے ہوتے ہیں، دنیا میں مگن ہوتے ہیں نماز پڑھنے، بس لگتا تھا کہ نماز پڑھ لیا، فرض پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی روحانی ہو جاتی تھی تو بہت زیادہ چیزیں پڑھنا شروع کر دیتی تھی، پھر دنیا میں مگن ہو جاتی تھی، پھر دوبارہ سے بس فرائض سے میں پورے کرتی تھی۔ لیکن جس طریقے سے ہمیں اور چیزیں پڑھنی چاہیے نا، جس طریقے سے اذکار ریگولر کرنے چاہیے، تو وہ میں نہیں کرتی تھی۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ریگولر پڑھنے لگ جائیں، اور میں نے کیا کیا مشکلات کا سامنا کیا ہے، تو جو چیلنجز میں نے فیس کیے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو آپ کے اذکار کے جرنی میں۔ تو سمجھیں کہ پہلے میں اتنی کبھی ریگولر ساری چیزیں نہیں پڑھتی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے اب پتہ چلا ہے اس چیز کا بہت زیادہ شدت سے جو ہے نا احساس ہوا ہے مجھے کہ مستقل مزاجی جو ہے نا وہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، آپ کے بچوں کی پرورش ہو، آپ کی جاب ہو، آپ کا کیریئر ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی کام ہو نا، اس کے اندر مستقل مزاجی بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مستقل مزاجی محنت سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی آپ بہت زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو اس کا صلہ نہیں مل رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ تھوڑی تھوڑی بھی کوئی چیز کرتے ہیں نا تو اس میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ بات نوٹ کر لیں کہ کامیابی کی جو چابی ہے نا وہ مستقل مزاجی ہے۔ اور مجھے اب جب یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ مستقل مزاج ہونا بہت ضروری ہے، کوئی بھی چیز ہم پڑھ رہے ہیں ریگولر ہمیں پڑھنا بہت ضروری ہے، چاہے ہم خالی درود پڑھ رہے ہیں ہم اس کو ریگولر پڑھتے ہیں نا، کوئی بھی نیکی ہم چھوٹی سی بھی کرتے ہیں نا، میں بتاتی ہوں آپ کو اکثر کہ چڑیوں کو بھی اگر آپ روز پانی ڈالتے ہیں نا تو وہ نیکی بہت بڑی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی نیکی پسند ہوتی ہے جو مستقل مزاج لوگ کرتے ہیں نا، جیسے روز روز کرتے ہیں، وہ نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہوا کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میرے خیال میں لاک ڈاؤن میں ایسا ہوا تھا 2020 میں، تو میں ایک دم سے نا روحانیت میرے اندر بہت زیادہ آ گئی، ایک دم سے میں بہت زیادہ مذہبی ہو جاتی تھی، اور میں بہت زیادہ چیزیں پڑھتی تھی اور دیکھتی تھی، اسلامی ویڈیو دیکھتی تھی۔ تو نا کچھ سال پہلے ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھ رہی تھی، پھر اس کے اندر میرے اندر نا ایک روحانیت سی آ گئی، اور پھر میں ویڈیوز دیکھنے لگ گئی۔ اچھا، میں طارق جمیل کی ویڈیوز میں نے دیکھنی تب شروع کی تھی 2020 میں، اور مجھے بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگی اور مجھے بہت مزہ آنے لگا ان کی ویڈیو دیکھنے میں، اور میں ان کی ساری تمام ویڈیوز جو ہے نا میں نے ان کی دیکھ ڈالی، اور زیادہ تر جو ہے نا مجھے مزہ آتا تھا جو جنگوں کے بارے میں وہ بتاتے تھے، جو ہماری اسلامک ہسٹری ہے اس کے بارے میں جو ان کی ویڈیوز ہوتی تھیں نا، مجھے مزہ آتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں جاننا چاہیے، باقی چیزیں تو ہمیں پتہ ہوتی ہیں نا، تو میں وہ ویڈیوز بھی دیکھنے لگی، اور میں وہ ویڈیوز دیکھتی رہتی تھی، نماز پڑھتی تھی، تسبیحات کرتی تھی، بہت زیادہ میں ایک دم سے نا مذہبی ہو گئی۔ لیکن میں جو ہوں نا، وہ جو لیکچرز، اسلامک لیکچرز ہوتے ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ چیزیں میں بہت زیادہ دیکھنے لگ گئی نا۔
اچھا یوٹیوب پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر طریقے کا مواد موجود ہے، تو پھر میں بہت اسلامی ویڈیو دیکھنے لگی، دیکھتے 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 میرے پاس کچھ ایسی ویڈیوز آنے لگ گئیں جو بہت ہی نامناسب تھیں، اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس طریقے کی ویڈیو دیکھوں گی، اور اس سے جو ہے نا میرا دماغ عجیب ہو گیا، اور شیطان نے میرے دماغ میں جو ہے نا وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس چیز سے گزرتے ہوں گے، اسی لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ بھی اس چیز سے گزر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو نعوذ باللہ چھوڑ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام مذہب کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ چیز تھی، یہ سوال ان کے ذہن میں اٹھ رہے تھے شیطانی، ظاہر سی بات ہے شیطان نے ان کو بہکایا ہوگا، اور جو لوگ شیطان کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں اس کی مانتے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، تو پھر ان کے دماغ میں عجیب و غریب سے وسوسے آتے ہیں کیونکہ ان کو نالج بھی نہیں ہوتی نا۔ تو جب وہ اس طریقے کے سوالات کرنے لگے تو میں بھی انسان ہوں، ایک دم سے میرے بھی دماغ میں ایسی چیزیں آنے لگی اور میں بہت زیادہ اپسیٹ سی ہو گئی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرے اندر سے دل بجھ سا گیا کہ یہ چیزیں کیا ہے میرے دل میں، نعوذ باللہ، مطلب شک تو نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تو بہت ہے کہ اللہ کی ذات ہے سب کچھ، لیکن وہ سوالات ایسے تھے کہ میں اندر سے نا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کچھ، میں بہک گئی شاید، اور میرا نا عبادت میں دل نہیں لگ رہا تھا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور میں اتنی زیادہ پریشان تھی کہ یہ چیزیں میرے دماغ میں کیوں آ رہی ہے، اور مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ کہتے ہیں نا کہ اس طریقے کے خیالات بھی نہیں آنے چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان اسلام سے ہی خارج نہ ہو جائے، ڈر لگتا ہے، تو مجھے نا بہت زیادہ آ رہے تھے، اور میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ یہ ایسی چیزیں میرے پاس کیوں آئیں، اور میں اس طریقے سے کیوں سوچنے لگ گئی، میرا اندر سے بہت زیادہ دل عجیب ہو گیا، اور شیطان بھی ظاہر سی باتیں دیکھتا ہے نا کہ انسان جب کمزور پڑ رہا ہے تو وہ حملہ آور ہو جاتا ہے فوراً، اور ظاہر سی بات ہے یہ شیطان کہیں ڈالتا، اس نے ہی مجھے اس میں پھنسا دیا تھا، کیونکہ ایک اوور تھنکر بھی ہوں میں بہت زیادہ سوچتی بھی ہوں، تو پھر مجھے لگا کہ میں اس چیز پر اوور کم کیسے کروں، مجھے پتہ ہے کہ یہ بکواس چیزیں ہیں، مجھے ان کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، لیکن میں کس طریقے سے ان چیزوں سے چھٹکارا پاؤں، تو پھر میں نے سوچا کہ میں اور ویڈیوز دیکھتی ہوں، اور پھر میں نے کیا کیا وہ جو ریورٹ مسلمز کی اسٹوریز ہوتی ہیں نا وہ دیکھنی شروع کر دی، اور اس میں مجھے اتنا مزہ آیا وہ دیکھنے میں مجھے، اور وہ اسٹوریز دیکھ کر سن کر میں بہت زیادہ نا ایموشنل ہو جاتی تھی، اور ایک اسٹوری ایسی تھی جو سن کر جو ہے نا میں بہت زیادہ حیران ہوئی، اور یہ جرمنی کی ایک مشہور سیاستدان کی اسٹوری تھی جو اسلام کے بہت زیادہ اگینسٹ تھا، اتنا زیادہ اگینسٹ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسلام کو ایک تھریٹ سمجھتا تھا، پوائزن سمجھتا تھا، وہ اسلام کو بہت زیادہ وہ نفرت کرتا تھا، اور اسی نفرت میں وہ سیاست میں آ گیا کہ میں اسلام کے خلاف کام کروں گا، وہ اتنا اسلام کے مخالف تھا کہ اس نے نا اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھنے کا سوچا، اور پھر وہ جب کتاب لکھنے لگا، ظاہر سی بات ہے جب وہ اسلام کے خلاف لکھ رہا تھا چیزیں تو اس کو دلائل بھی چاہیے تھے دینے کے لیے، تو وہ دلائل دینے کے لیے پھر اس نے ریسرچ شروع کی اور اس نے مطالعہ شروع کیا، وہ کتابیں جو پڑھتا تھا نا، مذہبی کتابیں پڑھتا تھا، اسلام کا مطالعہ کرتا تھا، اسی لیے کہ میں اس کے خلاف لکھ سکوں، اور اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں بھی پڑھا، اور وہ بہت زیادہ متاثر ہوا، اور بالآخر پھر اس نے اسلام قبول کر ہی لیا، اور وہ بہت زیادہ فیمس پولیٹیشین تھا، اور آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں ویڈیو، اور اتنے مشہور لوگ تھے، اس میں ایک فلم میکر تھا جس نے اسلام کے خلاف مووی بنائی تھی کوئی، الحمدللہ مجھے نہ اس کے بارے میں پتہ ہے، نہ میں نے کبھی ایسی موویز دیکھنے کی کوشش کی کچھ بھی، تو اس نے موویز بنائی تھی اسلام کے خلاف، اور پھر اس کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، تو دیکھیں اسلام جو ہے نا ایک ایسا نور ہے، تو اتنا سچا دین ہے، اور جو اس کے خلاف ہوتا ہے نا وہ بھی جو ہے نا اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور بہت سارے ہندو تھے جو کنورٹڈ تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس بات کا بہت دکھ ہے کہ مسلمان بھائی جو ہے نا ہم لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچاتے۔ اچھا یہ سٹوریز دیکھنے کے بعد ایک تو میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور ہم نے شروع سے اسلام کو دیکھا ہے اور ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اسلام لے کر آتے ہیں ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو اندھیرے میں تھے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، وہ روشنی کی طرف آتے ہیں اندھیرے سے نکل کر، اسلام قبول کر لیتے ہیں، ان کو سچائی پتہ چل جاتی ہے کہ حقیقت آخر ہے کیا، لیکن وہ تو مسلمان پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ ہم سے بھی بہت زیادہ بہتر مسلمان ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، پردہ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ساری چیزیں وہ ہم سے بہت زیادہ بہتر کرتے ہیں،
کیونکہ ان کو اسلام جیسی نعمت کا بہت اچھے سے اندازہ ہے، اور ہم جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم اس چیز کو فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، اور وہ لوگ تو مطالعہ کر کے ریسرچ کر کے آتے ہیں نا، اور ہمارے پاس اللہ پاک نے قرآن پاک دیا ہے، ہم اس کا مطالعہ نہیں کرتے۔ دیکھیں قرآن کیسا نور ہے نا، انسان کے دل میں، دل کو کس طریقے سے بدل کر رکھ دیتا ہے، چاہے وہ اسلام کا مخالف ہو، نان مسلم ہو، مسلمان ہو، ہم انسان کے دل کو بالکل بدل دیتا ہے۔ ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو ایسا بوریت ہونے لگ جاتی ہے، لیکن قرآن کے الفاظ پر آپ غور کریں نا، یہ اتنے پاورفل ہیں اور یہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اگر آپ غور سے سنیں گے نا کہ آپ کی روح جو ہے نا کانپ جائے گی۔ تو جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی نا، تو جو غیر مسلم ہوتے ہیں نا، مشرک ابو جہل جیسے تک جو ہے نا، وہ لرز جاتے تھے۔ اچھا، تو میں آپ کو اپنی اسٹوری بتا رہی تھی۔ تو جب ہم ایک دم سے عبادت کرنا شروع کرتے ہیں نا، اور بہت زیادہ عبادت کرنے لگتے ہیں، تو شیطان کو یہ چیز بالکل پسند نہیں آتی، کیونکہ شیطان کا جو کام ہے نا، وہ ہمیں بہکانا ہی ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرنا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ کریں، اور جب ہم چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اگر شیطان ہمارے دماغ میں وسوسے ڈال رہا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر نہیں جانا، ہمیں اس کو جھٹکنا ہے، اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں ہے۔ لیکن جب تک آپ کے دماغ میں سوچیں آ رہی ہیں نا، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپ اپنی زبان پر نہیں لاتے نا، تب تک، اور اگر نعوذ باللہ اگر آپ وہ اپنی زبان پر لے آتے ہیں، تو پھر آپ گنہگار ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے عبادت نہیں کرو، بہت ساری عبادت نہیں کرو، منع کرتے ہیں لوگ، تو شاید اسی وجہ سے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ عبادت کریں، لیکن جو ہے نا آپ شیطان سے بھی اپنی حفاظت کریں اور اس سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں، کیونکہ گناہ کروانے اور نیکیاں چھڑوانے میں وسوسے پیدا کرنا شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہی اس کا ہتھیار ہے نا، کہ وسوسے پیدا کر دے۔ اور جب میں بہت زیادہ قریب آنے لگی نا اپنے مذہب کے، اسلام کے، تو اس نے اس طریقے سے میرے دماغ میں وسوسے ڈالے، اور وہ ویڈیو ایک دم سے میرے سامنے آ گئی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایسا ہو، اور اللہ تعالیٰ میرا یقین بڑھانا چاہتے تھے، اور آہستہ آہستہ ہی ہمارا یقین بڑھتا ہے۔ ہم سب کا ایک الگ جرنی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے نا، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے۔ جو میں ریورٹ لوگوں کی جو اسٹوری سن رہی تھی نا، اس کے اندر بہت ساری ہندو بہنیں اور بھائی بھی تھے۔ تو جب وہ اسلام قبول کر لیتے تھے نا، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ ان کی فیملی ظاہر سی بات ہے ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی اس چیز کو، اور ان کی جان تک پھر بناتی تھی، ان کی جان کو خطرہ ہوتا تھا، لیکن ان کی جان کو خطرہ ہوتا تھا، لیکن وہ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، وہ چھپ کر روزے رکھتے تھے، اتنی مشکلوں سے جان پر کھیل کر۔ اور دیکھیں ہمیں تو ہر طریقے کی آزادی ہے نا، پھر بھی جان کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جان کر روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے مذہب کو فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے۔ اب استغفار کرنے کے لیے کہتی ہوں نا میں، استغفار بھی کر رہے ہوتے نا، اب 2 مہینے ہو گئے ہمارا کام نہیں ہو رہا، ہم کتنا پڑھیں، کتنے دن تک پڑھیں، بار بار یہ پوچھتے رہتے ہیں۔ جب آپ کا استغفار قبول ہونے لگ جائے گا نا، جب آپ دل سے کریں گے، تو آپ کو یہ چیز کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کتنے دن تک پڑھوں، کب تک اثر کرے گا، خود بخود آپ کا دل چاہے گا کرنے کا۔ اب یہ نہیں سوچیں گے کب اثر کرے گا، کب دعا قبول ہوگی۔ تو اپنے دل کو نا بہت زیادہ صاف رکھیں، بہت اچھا رکھیں، پیور۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے ہر انسان کی نیت کا، تو جو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا کسی کے دل میں نیکی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ تو شیطان جو ہے نا رکاوٹ ہے ہماری نیکیوں کی راہ میں، تو آپ کو بہکائے گا، بہت زیادہ بہکائے گا، ہر طریقے سے بہکاتا ہے۔ مجھے بہت زیادہ بہکایا، میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ حل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکل گیا، اور میں اس چیز سے بھی نکل گئی الحمدللہ۔ میرے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ نماز پڑھتی تھی نا، نعوذ باللہ بہت ایسے خیالات میرے دماغ میں آتے تھے جو میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتی، اور میں بہت روتی تھی، میں اتنا روتی تھی، اور میں نماز چھوڑ دیتی تھی کہ میں سوچتی تھی میری نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کیونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا تھا، مجھے بہت زیادہ شیطان بہکاتا تھا۔ لیکن مجھے ایک چیز پتہ نہیں تھی کہ غیر اختیاری جس چیز پر ہمارا اختیار نہیں ہے نا، وسوسوں پر وسوسے ہمارے دماغ میں نماز پڑھتے میں مجھے بہت زیادہ آتے تھے۔ تو اگر جس چیز پر ہمارا اختیار نہیں ہے، وسوسوں پر ہمارا اختیار نہیں ہے، اور ہم اسے برا بھی سمجھتے ہیں، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ میری غلطی ہے، شاید مجھے گلٹ ہوتا تھا بہت زیادہ، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے وسوسے آ رہے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا، یعنی کہ بتا نہیں سکتا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم اسی طرح پاتے ہو، یعنی گناہ سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں اس طریقے کے خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، تو اور آپ کو وہ برے بھی لگتے ہیں نا، انسان کو بہت گلٹ ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی غلطی ہے، لیکن آپ کی غلطی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی خیالات آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ کیسا ہے، اس سے پہلے کیا تھا دنیا میں، اس طریقے کی چیزیں آتی ہیں نا ہمارے دماغ میں، لیکن یہ سب غلط خیالات ہیں نا۔ ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر چیز کا خالق، اللہ پاک ہمارا مالک ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ازل سے ہے اور اللہ تعالیٰ ابد تک رہے گا۔ تو ان وسوسوں کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو سری ایمان ہے، اس لیے تم ان وساوس کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو، ہم نکال دیتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو بکواس ہے اور اس کو ہم برا سمجھتے ہیں، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں ان وسوسوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں ان کا علاج کرنا چاہیے۔ ان کا علاج ایک تو یہ ہے کہ ان کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے، یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شیطان کی چال ہے اور یہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے۔ بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں پر کچھ مال ہو، کچھ سامان ہو نا، پیسے وغیرہ ہو، ایسی جگہ پر جاتا ہے نا چوری کرنے کے لیے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے تو شیطان وہاں آ کر وساوس ڈالتا ہے۔ تو آپ کے دل میں ایمان ہے نا، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ بہکائے گا آپ کو، اس کو برا لگ رہا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اس کا کام کیا ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا اور ان کو میں جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو میرے دماغ میں نا یہ خیالات آتے رہتے ہیں، جب بھی میں اپنے اذکار کے جرنی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوں نا، تو میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں۔ آج میں نے سوچا کہ یہ شیئر کرتی ہوں، آپ کا ایمان بھی انشاءاللہ تعالیٰ تازہ ہو جائے گا اور آپ لوگ موٹیویٹ بھی ہوں گے اذکار کرنے کے لیے۔ میں دیکھیں کچھ مطلب بہت زیادہ مجھے سال نہیں ہوا ابھی، لیکن 1-2 سال یا 2.5 سال سمجھ لیں، میں جب سے اذکار کر رہی ہوں نا، میں نے چھوڑا نہیں، کیونکہ مجھے نا اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا، اس نے میری زندگی کو واقعی میں بہت زیادہ بدل دیا استغفار نے۔ استغفار کی وجہ سے میں اتنی زیادہ ریگولر ہو گئی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی استغفار کریں، کیونکہ استغفار کرنے سے ہمارا دل صاف ہوتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے، پھر عبادت کرنے میں ہمارا دل لگتا ہے، تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے نا، تو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ جب ہمارا دل ہی نہیں چاہے گا اللہ کے قریب ہونے کا، مزہ ہی نہیں آئے گا ایک چیز میں، تو ہم کیسے ریگولر ہو سکتے ہیں؟ ریگولر ہونے کے لیے ہمارا دل پاک صاف ہو، ہم اللہ کے قریب ہو، مزہ آئے ہمیں عبادت کرنے کا، تبھی تو جب بھی عبادت کریں نا، وہ ذوق و شوق کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ کریں، پھر آپ جو ہے نا ریگولر کر پائیں گے، ورنہ بوریت کے ساتھ کریں گے، زبردستی کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے کہتی ہوں استغفار کریں زیادہ سے زیادہ، وہ میل کو دل کے میل کو صاف کر دیتا ہے نا بہت زیادہ، پھر وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر مزہ آتا ہے عبادت کرنے میں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔